ایک بہت بڑے محدث کا واقعہ آتا ہے نا کہ بعد انتقال کے جب پیشی ہوئی، کہا کہ کوئی تمہارا عمل پسند نہیں آیا، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، دین کی خدمت میں گزار دی، کہا کہ کوئی عمل ایسا نہیں جو ہماری رضا کے لیے کیا ہمیں پسند نہیں آیا۔ اب ظاہر ہے کہ عمل تو وہی ہے جو میاں کو پسند آ جائے، اگر ان کو پسند نہ آئے تو پھر وہ عمل کس کام کا؟ لیکن کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، کوئی تو ایسی آہ نکلے گی، کوئی تو ایسا سجدہ ہوگا جو پسند آ جائے گا، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کہا کہ بس ایک عمل ایسا ہے جس کی بنا پر تمہیں بخشے دیتے، معاف کیے دیتے ہیں، اور وہ عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ تحریر کا کام کر رہے تھے، تو وہ اس زمانے میں قلم دوات ہوتی تھی، وہ قلم سیاہی میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا، تو سیاہی کی دوات میں قلم ڈبویا، جب باہر نکالا ایک مکھی قلم کی نوک پر آ کر بیٹھ گئی، سیاہی پینے لگی، چوسنے لگی، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لیا کہ اللہ کی ننھی سی مخلوق ہے، چلو پیاسی ہے، اس کی پیاس بجھ جائے، اور تھوڑی سی دیر کے لیے اپنا ہاتھ روک لیا، بس مکھی اڑ گئی، بات آئی گئی ہو گئی۔ کہا کہ وہ جو عمل کیا تھا نا، ایک چھوٹی سی مخلوق پر، ایک مکھی پر رحم کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحے کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لیا تھا، بس یہ عمل ہماری رضا کے لیے تھا، یہ عمل پسند آ گیا، اس پر تمہیں بخشے دیتے، معاف کیے دیتے۔ تو کبھی کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چھوٹی سی نیکی، ارے اس کا کیا فائدہ، چاہے وہ راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز کا کیوں نہ ہٹانا ہو، کسی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو، کسی بیمار کی خبر گیری کرنا کیوں نہ ہو، نہ معلوم کس اخلاص کے ساتھ وہ نیکی ہو جائے کہ وہی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے نیکی کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ بات یہ چلی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو اطاعت کا جو میدان ہے یہ بڑا وسیع ہے، اور یہ اطاعت کا میدان اتنا وسیع ہے کہ جس نے انسان کی پوری زندگی کو احاطہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ اس کے گھر کے اندر کی زندگی ہے، گھر سے باہر کی زندگی ہے، تجارت پر ہے، ملازمت پر ہے، مسجد میں ہے، کہیں پر بھی ہے، اللہ کی اطاعت یہ ہر جگہ پہ کر سکتا ہے، اگر ہر جگہ پر یہ سوچ سوچ کر اللہ کی اطاعت کرے، کیونکہ یہ جس جگہ پر بھی ہے، جس ماحول کے اندر بھی ہے، جس کام سے بھی وابستہ ہے، اس کا حق اس سے وابستہ ہے۔ بس یہ سوچ لے مجھے حق ایسے ادا کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دکان پر ہے تو ایسے دکانداری کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایسا لقمہ لینا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ملازمت پر ہے ایسے ڈیوٹی ادا کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ تو جس جگہ پر بھی یہ ہے کوئی نہ کوئی حق اس سے وابستہ ہے، کیونکہ اس کی پوری زندگی حقوق اور حدود کے درمیان ہے، کبھی اللہ کا حق ہوتا ہے، کبھی بندوں کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کے حق کے موقع پر اللہ کا حق ادا کرے، اور جب کسی بندے کا حق ہے اس کا حق ادا کرے، اور پیش نظر ایک ہی بات ہو، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بس پھر پوری زندگی اس کی اطاعت کے اندر داخل ہے، اور پوری زندگی ذکر کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔